بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقل کی پہچان سوچنے سے ہے۔ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ یا سُمْتُ، اور تفکر کی دلیل یہ ہے کہ انسان خاموش رہتا ہے، گویا جو بول رہا ہو وہ سوچ نہیں رہا ہوتا، اور جو سوچ رہا ہو وہ بول نہیں رہا ہوتا۔ سوچنا اتنی بڑی عبادت کہ ایک لحظے کی فکر خدا، تفکر پروردگار 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِیَّةٌ، اور ہر شے کی ایک سواری ہے، مطیۃ، اور مطیۃ العاقل التواضع، اور عاقل کی سواری ہے انکساری۔ اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اور جاہل کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس سے سوار ہونے سے اسے منع کیا جائے اسی پہ سوار ہو جائے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَن تَرْكَبْ مِمَّا نَهَيْتَ عَنْهُ، جس سے منع کیا جائے اس پہ سوار ہو جائے۔ پھر امام شاد فرماتے ہیں، اور یہ امام کے مقدس کلمات کا وہ حصہ کہ جہاں پر ہشام سے امام نے عقل کے موضوع پر گفتگو فرمائی کہ پروردگار نے ہشام سب سے پہلے روحانیین میں سے اپنے نور سے عقل کو بنایا، عرش کے دائیں طرف رکھا اسے، اور اس کے بعد پروردگار نے ظلمتوں کے گہرائیوں سے جہل کو بنایا۔ عجیب بات ہے، کبھی واقعا سمجھ میں نہیں آتا، ہم خیال کرتے ہیں شاید کسی کی ضد مخلوق نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر رات کی تعریف کریں کہ دن کی ضد ہے، تو اگر دن بنایا ہے تو کیا رات بھی بنائی ہے؟ اگر نور بنایا ہے تو کیا ظلمت بھی بنائی ہے؟ جی بالکل، بالکل ایسے جیسے خدا نے موت بھی بنائی ہے اور حیات بھی بنائی ہے۔ موت حیات کی ضد ان معنی میں نہیں ہے کہ حیات کے نہ ہونے کو موت کہتے ہیں، بہت سے زندہ ہیں پھر بھی انہیں مردہ کہتے ہیں، اور بہت سے مردہ ہوں تب بھی انہیں زندہ کہا جاتا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ باقی شہید تو اپنے مقام پر ہوتے ہی ہیں، محبت آل محمد میں تو مردے کے شانے ہلا ہلا کر کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ سنتا تو کانوں سے، سمجھتا عقل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، خوب ہلا ہلا کے کہتے ہیں قبلہ، اور نام ابا کے نام کے ساتھ لیتے ہیں کہ فلان ابن فلان سن اور سمجھ۔ امام کے الفاظ مقدس کے لحاظ سے ایک ہے عقل اور ایک ہے جہل۔ عقل اور جہل آپس میں دونوں الگ الگ مخلوقات پروردگار ہیں۔ خدا نے عقل کو بنایا ہے نور سے، اور روحانیین میں یہ پہلی مخلوق ہے۔ خدا نے بنایا جہل کو ظلمت سے اور ظلمت کی گہرائیوں سے، اور یہ عقل کے مقابل اس کی ضد کے طور پہ بنائی گئی۔ صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں لفظ ضد کو میں نے ضد پڑھ دیا ہے تاکہ کوئی ضد نہ کرے۔ سننے کی بات کی حد تک امام علیہ السلام کی شخصیت میرے اور آپ کے لیے نہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رہنما شخصیت ہے۔ امام نے اس کی بات بھی سماعت فرمائی ہے۔ ہم ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معصوم فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں ایسے دعا مانگتے ہوئے طواف کرو کہ پروردگار تیری بارگاہ میں اس سوال اس نے بھی کیا تھا جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوث ترین تھا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، مبغوث ترین کون ہو سکتا ہے؟ تو جواب ابلیس اور شیطان کے علاوہ اس سے بڑا نام اور کیا لیا جائے گا؟ جس نے خدا کے حکم سے انکار کیا، اور خدا نے جس کو رجیم قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو خدا کی بارگاہ میں فریاد کرو کہ پروردگار تو نے مبغوث ترین مخلوق کی بات بھی سنی۔ جب خدا خدا ہو کر ابلیس کی بات سن لیتا ہے تو خدا خدا ہو کر علی والوں کی بات کیوں نہ سنے؟ پروردگار تو نے سنی،
جب اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، تو نے اس کی بات سنی اور مہلت اسے دی، مگر روز معلوم تک کے لیے، یوم معلوم، لیکن مہلت تو دی، بات تو سنی. تو اے وہ خدا جو اپنے مقبوض ترین خلق کی بات سن کر بھی عطا کرتا ہے، تو کیا اپنے محبوب کے چاہنے والوں کی بات سن کے عطا نہ کرے گا؟ تو جیسے خدا کی بارگاہ میں ایسے امام سرکار سید الشہداء سماعت تو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کل کو یہ شخص یہ نہ کہے تاریخ میں کہ میں تو ہدایت کے حوالے سے کچھ لینا چاہتا تھا، میں تو کچھ دل کی بات کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. ارے جو 8 محرم کو یا 9 محرم، 2 روایتیں الگ الگ، بسر ساس سے بھی 1 to 1 ملاقات کریں اور اس کو بھی سمجھانا چاہیں. یہ اسی کے لال ہیں کہ جو اپنے قاتل کو مسجد میں الٹا سوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہدایت کرنا چاہتا. اور اب آئیے، چونکہ میں پچھلے 2-3 دنوں سے کچھ چیزیں پیش کرتے کرتے یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا ہوں. کان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اب آج رہ گیا آنکھ کا مسئلہ، اور آنکھ کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا. راوی کا نام اگر مجھے اشتباہ نہ ہو تو یہ ابن مصعب لکھا گیا. اس نے امام سے سوال کیا، مولا میری آنکھیں بڑی کمزور ہو گئیں. 7ویں امام کی بارگاہ میں سوال کیا، آنکھیں بڑی کمزور ہو گئیں. اور انسان کے اعضاء و جوارے میں بصارت کی اہمیت کتنی ہے. آنکھیں بڑی کمزور، اور اتنی کمزور ہو گئیں کہ مجھے رات میں تو سمجھیں دکھائی دیتا ہی نہیں. جو لفظ استعمال کیا روایت میں، اس کا ترجمہ شبکور ہے. رات میں اندھا ہو جاتا ہوں. ایسے آپ بھی بعض افراد ہوں گے ایسے جو رات کو شاید ڈرائیو نہ کرتے ہوں گاڑی، کہ آئی سائٹ پرابلم ہو گیا. انہوں نے امام کی خدمت میں اپنا یہ مسئلہ رکھا. امام نے ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 35، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات الی آخر الآیت. فرماتے ہیں مولا کہ اس آیت کو 3 دفعہ کسی برتن پہ لکھیے. برتن جب آپ لکھیں گے اس سے پہلے پاک کو صاف کریں گے، کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو، کوئی آلودگی نہ ہو. اور لکھنے کے بعد پانی سے اسے دھو لیجئے، اور جو پانی اس کا بن جائے اس کو ڈراپ کی شکل میں آنکھوں میں ڈالیے. کہتے ہیں میں نے امام کی بات پہ عمل کیا، 3 دفعہ آیت کو لکھا اور اس آیت کے الفاظ کو واش کر کے اس کا پانی تیار کیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بھی آ رہے ہوں، یہ آنکھ کا اتنا حساس مسئلہ ہے. تو قبلہ خاک کربلا اگر آنکھوں میں شفا کی نیت سے لگائی جائے تو روشنی پلٹ کے آ جاتی. اور خاک شفا تو خاک شفا ہے. آغا عبد الکریم الحائری نے تو عزاداران مظلوم کربلا کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے لگائی. حسین کا ماتم کر رہے تھے عزادار. اللہ اکبر. اگر خاک لگانے سے آنکھ ضائع نہیں ہوتی ہے تو پانی لگانے سے آنکھ ضائع کہاں ہو جائے گی. اللہ اکبر. امام کے فرمان کے عین مطابق کہتے ہیں میں نے یہ تیار کیا اور اسے اپنی آنکھوں میں ڈراپ کی طرح سرمے کے انداز میں لگایا. کہتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ میں نے کتنی بار ڈالا ہوگا. ان کے الفاظ ہیں کہ شاید 100 قطرے بھی نہ بنے ہوں. ڈالتا گیا 10 میں ڈال دی، 10 میں ڈال دی، جتنا پانی بنا.
کہ اس کے بعد کمال یہ تھا کہ جیسی بصارت تھی جوانی میں اس سے بہتر ہو گئی تھی. اور بات سمیٹتے ہوئے کہ ساتویں امام کی خود توسل میں آنکھوں کے مسئلے کے لیے سب سے اہم وسیلہ ساتویں امام ہے. اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر. اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر، اے خدا میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں موسیٰ ابن جعفر کو. تو بینائی خدا مضبوط کر دیتا ہے. اللہ اکبر.